الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ولایت فقی کی موضوع پہ کتاب ولایت فقی، ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ عظمہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اس کی فصل دوم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نظام اسلامی میں اکثریت کا کیا مقام ہے۔ گزشتہ آپ مباحث دیکھ چکے ہیں کہ فصل دوم چونکہ حکومت اسلامی اور اس کے اہداف سے وابستہ تھی، تو آپ سابقاً جو دروس میں پڑھ چکے ہیں وہ قانون اور حکومت کا بیان ہے۔ خود حکومت اسلامی کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسلام آئندہ کے جہان کو کس طور پہ دیکھتا ہے، کیا جہان مادی ہے کہ لوگ مزید بہتر یعنی مستقبل انسانیت کا کیا ہے اسلام کی نگاہ میں۔ الہادی نظام کہتا ہے کہ انسان کا مستقبل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام لذات، آرام، سکون اسے حاصل کرے، جبکہ دین اسلام اس کی نظر میں عدالت ہے، عدالت کو برپا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے غرب جو ہے یا الہادی نظام اپنی لذات کے حصول کے لیے قانون بناتا ہے، جبکہ دین اسلام میں عدل کے قیام کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور قانون عدل کے ماتحت یا عدل کے تقاضوں کے ضمن میں ہوتا ہے۔ پھر حکومت اسلامی میں لوگوں کا کیا نقش تھا، لوگوں کا کردار ہے، اور الہادی معاشرے میں کیا کردار ہے، اس کو آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج کی بحث میں وارد ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ اکثریت کا نظام اسلامی میں کیا مقام اور کردار ہے۔ اکثریت ہر ایک کوئی دنیا میں متاثر کرتی ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ اس سے متاثر نہ ہوتا ہو، اور اکثریت کا جو کردار ہے وہ کردار بھی ہر انسان مختلف شعبہ جات میں نمایاں طور پہ اس کردار کو دیکھتا ہے، یعنی یہ آنکھوں سے دکھائی دینے والے امور ہیں، اس لیے اکثریت کے اوپر ہر ایک کو ایمان آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ معیارات دینی دنیا میں بھی معیارات دیکھیں، یہ ایک ہمارے ہاں قابل افسوس چیز ہے کہ دینی دنیا میں دنیاوی معیارات وہ ترقی پا چکے ہیں یا وہ رائج ہو چکے ہیں۔ اکثریت کے دوش کے اوپر ہر چیز کو تولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ ہم اکثریت کا کاملاً انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اکثریت کسی بہت سارے امور میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے یا معیار حد اقل نہیں ہے، تو اس کی اہمیت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی بدولت قانون نہیں بنایا جا سکتا، اکثریت کی بدولت ہم مثال کے طور پہ حاکم کا چناؤ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اکثریت کا کاملاً انکار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ جس میں اکثریت کی اس طور پہ نفی کی گئی ہے کہ اکثریت مثبت امور کے اوپر ہو، یا اکثریت کا فیصلہ مثبت ہو، یا اکثریت کا عمل صحیح ہو، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ اکثریت کبھی بھی رائے حق کے اوپر نہ آئیں، کبھی یہ منظر کرۂ ارض کے اوپر دکھائی نہ دے کہ اکثریت جو ہیں وہ اہل حق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مثلا اکثرهم لا يعلمون، اکثر نہیں جانتے، اکثرهم لا يعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، یا اکثر افراد جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ مثلا ایک امت کے اندر جو گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام کی امتیں گمراہ ہیں، یا آسانی سے باطل کی طرف اکثریت جھک جاتی ہے۔ یہ ایک اکثریت کا مزاج قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لہذا اکثریت اس اعتبار سے قطعاً ہمارے لیے معیار نہیں بن سکتی۔ یہ پھر عرض کر دیا جائے کہ یہ قرآنی معیارات چونکہ ہمارے معاشروں کے اندر برپا نہیں کیے گئے، تو اس کا سبب یہ بنا کہ اب کسی نے تو ان جگہوں کے اوپر آنا ہے جس کے مطابق معاشرہ چلے، تو پھر غیر قانونی معیارات ادھر آ گئے۔ مثلا جہاں پہ اکثریت مجمع تعریف کرے وہ خطیب کامیاب شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ جہاں پہ اکثریت لوگ حمایت کسی شخصیت کی کریں اسے برحق خیال کیا جاتا ہے یا نہیں؟
حالانکہ چند افراد ایک بندے کے ساتھ ہوں، ممکن ہے وہ برحق ہو۔ اکثریت افراد آپ کو علمی محافل میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ قم میں ہی برپا کر کے دیکھ لیں کہ اکثریت علم کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن گپ شپ ہے، محفل ہے، کھیل کود کے یا تفریح کے پروگرام ہیں، آپ اکثریت کی رغبت دیکھیں گے۔ اکثریت جو ہے وہ انسانی سخت اعمال کو انجام دینے کی طرف نہیں آئیں گے، وہ ٹوٹ کے ڈھونڈیں گے، سہل انگیزی کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ اکثریت کے ہم طبی طور پہ عناصر اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ اکثریت کی طرف نسبت جہالت کی دی گئی ہے، نسیان و غفلت کی دی گئی ہے، شہوات کے غلبے کی دی گئی ہے، یا دیگر منفی چیزوں کی دی گئی، کیونکہ اکثریت کا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت کبھی بھی دین میں داخل نہیں ہوگی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر فتح اور نصرت الہی وہ متحقق ایک معاشرے کے اندر ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اس وقت بھی عالم اسلام میں، پوری دنیا میں دین اسلام تیسرا شاید سب سے بڑا مذہب بنتا ہے عدد کے اعتبار سے، اگر عدد گنا جائے، نہ کہ ممالک کے اعتبار سے، افراد کے عدد کے اعتبار سے۔ لیکن اس میں بھی اکثریت کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے والے کم ہیں، عمل پیرا ہونے والے کم ہیں، تعقل کرنے والے کم ہیں، لہذا اقلیت اور اکثریت ان چیزوں کے کبھی بھی شناخت کا معیار نہیں ہے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ، اور طلاب بین طلاب بھی شدید بحث ان موضوعات کی پر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک دفعہ قرآنی دروس میں تفصیلی طور پہ تمام آیات کا استخراج کر کے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے اکثر کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جتنی آیات ہیں اکثریت کے بارے میں جو قرآن نے حکم لگایا ہے، تو اس میں آپ اکثر بیشتر آیات کیا ہیں، اس میں اکثریت کو منفی چیزوں کی طرف راغب قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مثلا جہالت کی نسبت ہے، غیر معقولانہ پن، غیر معقول ہونے کی نسبت ہے، اچھا گمراہی کے اوپر ہونے کی ان کی نسبت ہے۔ اس طرح سے اکثر کے ہیں، اکثر مثلا جھگڑالو ہیں، اکثر جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جانے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، اکثر مثلا لا یشکرون، یا اس طرح سے آپ قرآن کریم کی آیات کو خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس بیان سے مطلب کیا تھا جو آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے، کیونکہ بقیہ آپ قرآن کریم کی آیات اور سیرت اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص سیرت اہل بیت علیہ السلام، اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ کوئی نبی اور وصی ایسا نہیں گزرا کہ فوراً ہی اکثریت نے اس کی حمایت کر دی ہو۔ اکثریت نے ساتھ چھوڑا ہے، اکثریت نے شک کیا ہے، اکثریت نے انکار کیا ہے۔ یہ تو آپ کو سیرت میں مواقع ملیں گے، یعنی موارد بار بار دیکھنے کو ملیں گے۔ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ انکار۔ اکثریت کر رہی ہے شک۔ اکثریت ساتھ چھوڑنے کا عمل انجام دے رہی ہے۔ فقط اقرار کے اوپر اکثریت اکتفا کر رہی ہے، مقام عمل میں ترک کر رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امور کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن مقام عمل میں ہم اکثریت کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو بہت سارے ہمارے ہاں اعتقادات میں بھی اکثریت کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ جس معاشرے کا جیسا ہے اسی کے مطابق مبلغ عالم بھی ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک رسم انجام دی جاتی ہے، اس کا افتتاح مولانا صاحب سے کرایا جاتا ہے۔ آج کل تو کیک بھی سارے مولانا صاحب ہی اب کاٹتے ہیں اور اس کی خوب تصویریں شائع کرتے ہیں، حالانکہ اگرچہ ایران اور عراق سے ہی یہ فرہنگ جو ہے، غربی فرہنگ پہلے ادھر منتقل ہوا، ادھر سے پھر ہمارے ممالک میں منتقل ہوا، اور بڑے مہنگے ترین کیک لائے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کے ذریعے سے کاٹے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اسلامی فرہنگ اور آداب اسلامی اور دیگر امور موجود ہیں، یعنی اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی حرام کا فتویٰ لگا دیں، لیکن جب کلچر کے اثرات کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی تاثیر قوموں کے اوپر دیکھی جائے، یہ قابل اعتراض شکل بنتی ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت بسعادت وہ عام بچے کی ولادت بسعادت کی طرح نہیں ہے۔ عام بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ باپ کے لیے ایک دنیا شمار ہوتا ہے، جبکہ امام کا پیکر ہمارے لیے دین ہے۔ وہ امام کا پیکر ہمارے لیے دین کا پیغام لے کے آتا ہے، اس سے دین کی نورانیت ہمیں
سمجھ آتی ہے، نہ کہ اپنے طور طریقے اور رسم و رواج جو گھر کے اندر بچے کی ولادت کے ہیں وہ یہاں پر بھی ہم منطبق کرنا اسی طریقے سے شروع کر دیں۔ ہاں اس لیے میں اہل بیت علیہ السلام کے ایام الہی ہیں، اس سے توحید زندہ کر کے دکھائی دینی چاہیے، دین زندہ اس سے ہوتا ہو۔ خلاصہ کلام، اکثریت اور اقلیت کے فلسفے میں یہ نقطہ باور کرانے کی آپ کی خدمت میں کوشش ہے کہ بہت سارے امور میں شناخت اور معیار وہ اقلیت اور اکثریت نہیں ہے، نہ اقلیت بھی نہیں ہے ادھر معیار، صحیح ہے۔ ہم اکثریت کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اقلیت بھی اسی طرح ادھر تنقید کا نشانہ ہے، اقلیت بھی معیار نہیں ہے۔ مثلا کہاں پہ حق اور باطل کی شناخت، اس میں اکثریت اور اقلیت سے کوئی شناخت نہیں ہوگی۔ قانون کی حقانیت اور قانون کی اہمیت، اس کا اقلیت اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسان کے خلقت سے اس کا تعلق ہے، اس کا عدل کے مقولے سے تعلق ہے، ان چیزوں سے تعلق ہے، اس کے معیارات جدا ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اوپر کون حکومت کرے اور کون حاکم ہو، اقلیت اکثریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اکثریت اگر ایک ایسے حاکم کا انتخاب کر لے کہ جو حکومت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور کسی قسم کے خصوصیات کا مالک نہیں ہے جس کی بنیاد پہ اسے برتری دی جائے، تو ہم اکثریت ادھر معیار بن سکتی ہے کہ اسے حق حکومت مل جائے، یا اقلیت ادھر معیار بن سکتی ہے کہ اسے حق حکومت؟ اکثریت اقلیت دونوں کا معیار نہیں ہے۔ بس یہاں سے ہمارے لیے یہ پھر قابل فہم بات آئی کہ اقلیت اور اکثریت کی حیثیت اس جگہ پر ہے جہاں پہ یہ معیار بن سکے، جہاں یہ خود معیار بن ہی نہیں سکتا وہاں پہ آپ معیار لا بھی نہیں سکتے۔ مثلا ایک نظریے کو اس لیے قبول کیا جائے کہ اکثریت قبول کرتی ہے، باطل نظریہ، پھر تو تمام ادوار میں انبیاء کے مخالفین حق پر تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین اکثریت میں نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم ایک نظریے کو، ایک بات کو حق بات ثابت کرنے کے لیے اقلیت اور اکثریت سے دلیل نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بات، حق بات میں نے معاشرے میں بیان کرنی ہے اور اکثریت اس کی قائل اور معتقد نہیں ہے، تو آیا میں اس اہمیت کی حامل نظریہ اعتقاد کو یا اپنے اعتقادی بات کو بیان نہ کروں، اپنے نظریے کو بیان نہ کروں؟ یہاں پہ اقلیت اور اکثریت معیار نہیں ہے۔ اس جگہ پہ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اس بات کی کیا تاثیر ہے۔ مثلا طاغوت کا انکار، کفر کے خلاف اقدام، منافقت کے خلاف اقدام، یہ بذات خود وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے اقلیت اور اکثریت معیار نہیں بنتی۔ ابھی تک ہم جتنا حصہ پڑھ چکے ہیں اس کو ہم ایک جملے میں اگر سموئیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقلیت اور اکثریت اس جگہ پہ معیار بن سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا معیار بننا صحیح ہے، اور ان موارد میں اقلیت اور اکثریت کا کوئی معیار حقیقت نہیں رکھتا جو موارد اس سے تعلق نہیں رکھتے یا اس سے اس کی شناخت اور اس سے اس کا ربط اور تعلق نہیں بنتا۔ درست؟ آ جائیں اب ہم دین اسلام کی طرف اور اس کے بعد ڈیموکریسی کا جائزہ لیتے ہیں۔ دین اسلام میں اکثریت کا مقام ہے، ایسی بات نہیں کہ دین اسلام میں اکثریت کا کسی جگہ پہ کوئی بھی معیار مقام نہیں ہے۔ ایک اور مغالطہ جو ہمارے معاشرے میں قائم کیا جاتا ہے، کیونکہ مکتب تشیع کی اساس کے اوپر جب سیاسی مسائل اور حکومتی نظریات کو ذکر کیا جاتا ہے تو اپنوں کی طرف سے کئی قسم کے مغالطات اور اشتباہات سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یہ بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر یہ بات درست ہے کہ اکثریت کا کوئی معیار ہمارے پاس حقیقت نہیں رکھتا یا اکثریت کے ذریعے حاکم نہیں پہچانا جاتا، تو آپ نے اپنے مدرسے میں مدیر کیوں اکثریت کی بنیاد پہ بنایا ہے؟ اچھا فلاں جگہ پہ آپ نے اکثریت کی کیوں دیکھا، اس جگہ پہ اکثریت کو کیوں دیکھا؟ آپ یہاں پہ خود جواب دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے اشتباہ کیا۔ کئی مقولے، میں ان میں سے ابھی پہلا آپ کو اشتباہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں بین العلماء و طلاب اور سنجیدہ دیندار طبقے میں جو مباحث ہیں، خصوصاً ہمارے معاشرے میں پاکستان یا دیگر اردو دان طبقے کے اندر موجود یہ مباحث ہیں کہ
اگر ایک جگہ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ حاکم جمہور و اکثریت کے دوش کے اوپر انتخاب نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے علاقے میں فلاں بڑا جو ہے وہ کیوں اکثریت کے دوش میں بنایا ہے؟ فلاں بلدیاتی جو آپ کے الیکشنز تھے اس کی آپ نے حمایت کیوں کی، اور اس میں آپ نے ایک رفائی کام کرنے والے کو اوپر اپنے کیوں قرار دیا اور مثلا ہیڈ بنایا، چیئرمین بنایا، مدیر بنایا؟ انہوں نے اشتباہ کہاں پر کیا؟ در حقیقت اس بات پہ اشتباہ کیا کہ دین اسلام کاملاً اکثریت کا شاید مخالف ہے اور کسی مقام پہ بھی اکثریت کے فلسفے کا قائل نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ وہ جگہیں جہاں پہ اکثریت اقلیت معیار نہیں بن سکتی وہاں پر آپ اکثریت اور اقلیت کو استعمال نہ کریں اور معیار قرار نہ دیں، لیکن جہاں پہ معیار بن سکتا ہے وہاں پہ معیار قرار دیں۔ کوئی عیب اور حرمت، آپ نے کسی جگہ پہ تفریح کے لیے گئے اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ میں ان مومنین کے لیے بہترین غذا کا اہتمام کروں، آپ ممکن ہے کہ صرف دال اور سبزی کھاتے ہوں تو آپ سب کو دال سبزی کھلائیں گے؟ یہ اکثریت جو چیز پسند کرتی ہے وہ ان کے لیے آپ اہتمام کریں گے تاکہ مہمان نوازی کہلائے، یہاں پہ کہیں گے نہیں اکثریت کا انکار ہونا چاہیے۔ لہذا اس مورد میں اکثریت معیار بنتا ہے، حاکم کے چناؤ میں اکثریت معیار حاکم نہیں بنتا، یعنی معیار شناخت نہیں بنتا۔ حاکم کی شناخت کے لیے اکثریت کا فلسفہ باطل ہے، لیکن ہر جگہ باطل نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پہ مثلا 4-5 اساتذ بزرگ ہیں، ایک سطح کے علمی طور پہ ہیں اور خدمات اور تجربے کے اعتبار سے بھی حقیقتاً کوئی تفاوت تو ان میں ہوگا، لیکن ہمارے سامنے ظاہراً 4 بندے مدیریت کی صلاحیت رکھتے ہیں، کس کا انتخاب کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ اکثریت جس کے بارے میں کہتی ہے، ادھر اکثریت چل سکتی ہے، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ ایک ادارے کے اندر آپ نے مدیریت کو چلانا ہے، اگر آپ کے پاس معیار ختم ہو جائے، معیار موجود ہے، نہ کہ اکثریت کی بنیاد پہ کسی جاہل کو لا کے بٹھا دیا جائے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ لیکن آپ ایک اداری چیز میں بہت سارے امور ہیں کہ سازگاری اس سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جب آپ حاکم معاشرے کے اندر حاکم کی بات آتے ہیں تو حاکم کی چونکہ کئی وظائف ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کے نفع نقصان کے اعتبار سے جو ایک فیصلہ کرے گا وہ اجرا ہوگا۔ اب جب وہ اجرا ہوگا تو حاکم کی خصوصیات جیسی ہوں گی ویسا ہی اس نے انتخاب کرنا ہے فیصلے کا۔ جاہل ہوگا تو جاہلانہ عمل کا انتخاب کرے گا، عالم ہوگا تو عالمانہ ایک رائے اور امر کا انتخاب کرے گا۔ اگر عوام اسی کے لیول کی عالم اور فاضل ہوتی تو ان کے لیے اور دیگر مسائل نہ ہوتے، آپس میں کوئی جھگڑا بھی نہ ہوتا تو آرام سے زندگی بسر کر لیتے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حاکم کی خصوصیات کے اعتبار سے بحث جدا ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کے کئی موارد ہیں، گھر میں رہن سہن کے اعتبار سے ہے، کسی جگہ پہ آنے جانے کے اعتبار سے ہے، اور بہت سارے امور ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آپ نے ضابطے اپنے ادارے کے لیے قانون بنانے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنی شخصی زندگی کے لیے آپ نے بہت سارے امور بنانے ہوتے ہیں، اس میں آپ بے شمار جگہوں پہ اکثریت کے فلسفے کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی نگاہ میں اس جگہ پر اقلیت اور اکثریت کا فلسفہ کوئی ضرر نہیں رکھتا، کوئی نقصان نہیں رکھتا، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن موارد میں استفادہ نہیں کیا جا سکتا اس جگہ پہ اگر کوئی اقلیت اور اکثریت کے فلسفے کو لا کے انتخاب کرے یا اس کو وہاں پہ اپلائی کرے یا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرے، وہ گمراہی کہلائے گی، نہ کہ وہ حق کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حاکم کے چناؤ کے، حاکم کے انتخاب میں اکثریت کو اہمیت نہیں دی، اور یہ دین اسلام کا قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام سے پیغام ہے۔ اہل سنت کی نظر میں اور مکتب تشیع کی نظر میں حاکم کے آنے اور انتخاب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پہلا اختلاف اسی بات کے اوپر شروع ہوا۔ اہل سنت شدت سے یہ قائل تھے کہ جمہور جس کو خلیفہ بنا دے وہ جمہور کا خلیفہ شمار ہوگا۔ مکتب تشیع اس بات کے قائل تھے کہ اگر جمہور کسی کو خلیفہ بنا دے اور خلیفۃ الرسول کا ٹائٹل دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں ان کے منصب کے اوپر جمہور یعنی اکثریتی معاشرہ بٹھا دے
تو تب بھی وہ خلیفۃ الرسول شمار نہیں ہوگا جب تک اللہ کی جانب سے اسے خلیفہ نہ بنایا جائے، جب تک اس کے اندر خلیفہ کی شرائط جو دین اسلام نے پیش کی ہیں وہ اس کے اندر متحقق اور موجود نہ ہوں۔ اگر اسے منصوب نہیں کیا گیا، نصب نہیں کیا گیا، تو وہ خلیفۃ الرسول نہیں ہوگا۔ خلیفۃ الرسول یعنی حاکم، کیونکہ امامت کے دو جنبے ہیں ہمارے پاس۔ ایک امامت کا حاکمیت کے اعتبار سے جنبہ ہے، ادھر سب کا قبول کرنا لازم ہے، اور ایک امامت کا پہلو ولایت کے اعتبار سے ہے، تکوینی اعتبار سے، وہ قابل انتقال نہیں ہے، وہ قابل سلب ان سے نہیں ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ان سے، کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ وراثت میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ لیکن امامت کا جو پہلو حاکم کے طور پہ، راہبر کے طور پہ، یعنی حکمران کے طور پر ہے، یہ وہ جہت ہے جس کا غدیر میں اعلان ہوا، نہ کہ ولایت تکوینی کا پہلو ہے کہ غدیر میں اس کا اعلان ہوا۔ من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، اہل سنت جو آخری تعویل کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، نہیں وہ تو مقام تکوینی، مقام ولایت کا اعلان ہوا جو باطنی طور پر ہے، جو تکوینی طور پر ہے، نہ کہ یہ جو تشریعی اور جو حکومت اور معاشروں کے اوپر ان کی حکومت ہے اس کا اعلان ہوا۔ مکتب تشیع کس کی قائل ہے، تشریعی کی یا تکوینی کی؟ کون سی ولایت کا اعلان ہوا؟ ولایت تشریعی کا وہاں پہ اعلان ہوا۔ اسی کی بنیاد پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مکتب تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ جمہور صحابہ نے اگر حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کر لیا اور انہیں خلیفۃ الرسول مان لیا، ہم اس کے باوجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے موقف کے حامی ہیں، ہم اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے جو اس وقت آغاز میں ہی اختلاف کیا تھا، ہم امام علی علیہ السلام کے موافق اور ان کے حامی ہیں۔ یا اسی طریقے سے دیگر اصحاب تھے کہ جنہوں نے بنی ہاشم والوں نے قبول نہیں کی خلافت، اسی طرح سے بنو امیہ کے بعض افراد تھے انہوں نے قبول نہیں کی۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کہاں پہ اب مسئلہ آیا، اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ دین اسلام میں کاملاً مسترد نہیں ہے، کاملاً مردود نہیں ہے، غیر قابل قبول نہیں ہے، اس کی جگہ کا تعین کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کو صلاحیت دینا شروع کر دیں اور اختیار کرنا شروع کر دیں، اس سے فساد برپا ہو جائے گا۔ لہذا حاکم اور حکمران کے چناؤ میں مکتب تشیع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے ابھی تک کیا نظریہ ہے، روایات و آیات کی بدولت یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا انتخاب وہ نصب کی صورت میں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوگا آج کے دور میں حاکم کو کیسے منتخب کریں، یہی وہ سوال ہے کہ جس میں پھر آگے یہ کتاب کا آگے کا حصہ ہے اسی بات کی پر مشتمل، علماء میں بھی اختلافات اس موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بالخصوص نجف میں فقہ رسول کی مباحث میں گم رہنے والے ایسے افراد کہ بعض کے نام بھی معروف ہو جاتے ہیں اور شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک اور زعم یہ ہے کہ کسی کو شہرت حاصل ہو گئی تو شہرت کی وجہ سے اس میں بصیرت بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، شہرت کی وجہ سے کبھی بھی بصیرت منتقل نہیں ہوتی۔ لیکن بعض سمجھتے ہیں فقہ اور اصول طہارت نجاست کے مسائل پڑھتے پڑھتے سیاسی مسائل سے بھی انسان سارے طور پہ آگاہ ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے محلے کی گلیوں سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو پاتا اگر فقط و فقط آپ کتاب کے اندر سر دے کے بس اسے پڑھتے رہیں، وہ فزکس کی کتاب اٹھائیں یا فلسفہ یا فقہ اور اصول کی کتاب اٹھائیں، فرق نہیں پڑتا، بالآخر آپ کو معاشرے میں نکلنا پڑے گا، معاشرے کے مسائل کے اوپر دقت کرنے پڑے گی، اس کے اندر وارد ہونا پڑے گا۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق انسان بند کمرے میں ہر چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے غور و فکر کر کے، سائنسی علوم ہو، غیر سائنسی علوم ہو، قرآن ہو، روایات ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فلسفہ ہو، عرفان ہو، منطق، ہر چیز کا علم، لیکن اجتماعی امور کا حقیقی طور پہ علم فقط اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اجتماعی دنیا میں وارد ہوں گے، اور وارد ہو کے کسی وظیفے کو انجام دے رہے ہوں گے، تب آپ کو تجربے سے یہ حاصل ہوگا، یعنی اجتماعی زندگی کے اندر وارد ہونے کے بعد اور تجرباتی مرحلہ گزارنے کے بعد تب آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔
یہاں پہ دین اسلام ہماری ایک رہنمائی کرتا ہے، اور غرب کو یہ یعنی غیر دیندار طبقے کو یہ والی نعمت موجود نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہمیں تجربے کے بعد نفع یا نقصان کی صورت میں پتہ لگنی تھی، دین پہلے بتا دیتا ہے، اور دین کا تابع اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس نفع کو حاصل کر لیتا ہے اور نقصان سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بقیہ جتنے بھی مکاتب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اجتماعی دنیا میں وارد ہوتے ہیں، وارد ہونے کے بعد اسے تجربے کی مرحلے سے گزارتے ہیں، تجربے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پتہ لگتا ہے 2 بچے پیدا کرنا صحیح تھا یا 4 بچے ہونے چاہیے۔ ابھی تو ایران میں ایک قانون پاس ہو گیا کہ جس کے 4 بچے ہیں، کیونکہ ادھر 18 سال کی عمر میں 2 سال کے لیے فوجی ٹریننگ کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے وہ ذمہ داری اٹھا دی گئی ہے۔ یعنی یہ والے بعض انہوں نے چھوٹ دی ہیں چیزوں کے لیے، ان میں سے یہ بعض ایسے قوانین بھی ہیں جس میں انہیں چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ قانون کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ بہرحال ابھی میں صرف ایک مثال دی ہے، کیونکہ ایران میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے شور مچایا خوب کہ 2 بچے ہونے چاہیے، اب وہ کہہ رہے ہیں اب لازمیات ہے سارے بوڑھے ہو گئے، نسل کم ہو رہی ہے، افراد قلیل ہو گئے، جگہ لینے والا دفاتر میں کوئی دوسرا تجربہ کار بندہ ہی نہیں ہے، جوان پڑھا لکھا تمام عہدوں پر فائز ہونے والے افراد موجود نہیں ہیں، تناسب تبدیل ہوتا جا رہا ہے مذاہب کے درمیان، مکتب تشیع اکثریت سے اقلیت اس جگہ پہ بننا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مد مقابل جو بچے ہیں وہ 5 10 بچے ہیں، ہر 5 بچوں کے اوپر انہیں باہر کے ممالک سے وظیفہ اہل سنت علاقوں میں آتا ہے، اور یہاں پہ 2 بچوں سے زیادہ ہیں ہی نہیں، اور بچے بھی 40 سال کی عمر کے بعد آپ جسے دادا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس چھوٹے بچے کا باپ ادھر نکلتا ہے، تو مسائل اس طرح کے گمبھیر ہو گئے۔ چائنا میں بھی یہ والا مسئلہ پیدا ہوا، چائنا میں پہلے تبدیلی آئی تو اس سے انہوں نے جلد آگاہ ہوئے، اگرچہ مذہبی طور پہ تو ادھر ایک ہلچل مچ گئی، اہل سنت بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 15 سال بعد شیعوں نے بڑی حکومت کر لی، انشاءاللہ ہماری حکومت آ جائے گی، کیونکہ اکثریت ان کی بعض صوبوں میں تو اکثریت بن گئی، مثلا یہ جو صوبہ خراسان شمار ہوتا ہے اس جگہ پہ اکثریت تشیع کی تھی، تقریباً 70% کے قریب تھے، ابھی 45% رہ گئے ہیں، 55% اہل سنت آ گئے ہیں، تو ادھر رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اوپر آ جائیں گے۔ اگر آپ نے اسی قوانین جو ادھر قوانین چل رہے ہیں اس کے مطابق ہی دیکھنا ہے تو بالآخر وہاں کے افراد ہی ادھر سے اوپر آئیں گے، یا اگر کئی جگہوں پہ یہ آ گئی تو پھر ٹکراؤ شروع ہو جائے گا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام، تجربے کی زندگی سے انسان گزر کے ایک نتیجہ لے تو اس طرح کے نتائج ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ دین اسلام نے پہلے رہنمائی کر دی، اس رہنمائی کی طرف اگر رجوع کیا جائے اور اس کی تابعداری کی جائے اور اس کے مطابق اس کو قابل عمل معاشرے میں قرار دیا جائے، نفع کو حتماً حاصل کرتا ہے اور نقصان سے حتماً بچ جاتا ہے۔ آئیں کتاب کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں لکھا کہ شعار اسلام، اسلام کا جو شعار ہے وہ غربی شعار سے مختلف ہے۔ اسلام کا شعار اقلیت و اکثریت نہیں ہے، اسلام کا شعار اصلاً اکثریت و اقلیت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اکثریت حق کے تابع ہو جائے، ممکن ہے حق کے تابع نہ ہو، ممکن ہے اکثریت اہل علم و عقل ہو جائے، ممکن ہے اہل عقل و دانش نہ ہو، اور نہ ہونا ہی زیادہ نکلا ہے، جیسے قرآن نے بھی تصریح کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کا شعار یہ بھی نہیں ہے کہ اکثر جاہل ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اسلام نے جو شعار اختیار کیا وہ شعار ہے حق، پیروی حق۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ پیروی حق۔ اور غرب کا شعار اور نعرہ کیا ہے؟ غرب کا شعار ہے پیروی اکثریت، اکثریت کی پیروی کی جائے۔ یہ بات پہلی ہمارے طور پہ آ گئی۔ آئیں اسلام کے موقف کو پہلے سمجھیں، اسلام کیسے بیان کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث اس کو لایا گیا اور ہم نے ملاحظہ کیا کہ ایک ریاست میں یا ایک معاشرے میں اسلام کی نظر میں لوگوں کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کیا اس میں مطالعہ کیا؟ پہلی ذمہ داری شناخت و تشخیص حق،
شناخت حق پہلی ذمہ، جب تک یہ نہیں قابل عمل ہوگا اگلے مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ مثلا انسان اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ یار میں کمال حاصل کروں، میں بہتر ہوں، میں اچھی زندگی بسر کروں، کہاں سے آغاز کروں میں؟ شناخت حق سب سے پہلے اپنے نفس میں کہ حق کیا ہے، ادھر سے آغاز کرے، ادھر سے شروع کرے۔ جس نے اس مرحلے کو چھوڑ کے شروع کیا وہ ناکام انسان ہے، دین دنیا دونوں کے اعتبار سے ناکام انسان ہے۔ مثلا اگر میں اپنی زندگی کے امور میں نہیں یہ دیکھتا کہ حق کیا ہے تو میں ہمیشہ غلط قدم اٹھاؤں گا، کیونکہ حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بے حیثیت طالب علم ہوں اور میرا وظیفہ طلب علم ہے، مجھے کئی کام اب کرنے کو ادھر موقع مل رہا ہے، تفریح کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، چھٹیاں بسر کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، محفل جمانے کا بھی موقع مل رہا ہے، کئی افراد کے ساتھ مثلا وقت گزارنے کا مجھے موقع مل رہا ہے جنہیں میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ میں کون سا کام انجام دوں؟ ان میں سے ایک پڑھائی کا موقع بھی مل رہا ہے، پھر بعض اوقات کوئی برنامہ ہم نے رکھا ہے، اس برنامے میں شدید ترین اس برنامے کی رعایت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ ان میں سے کون سا حق کے قریب ہے، کس کو میں انجام دوں؟ اگر نہیں شناخت حق رکھتا حتماً باطل کو انجام دے گا، کیونکہ وہ تکا جو لگے گا وہ اس کے اندر حق تھوڑی برپا کرے گا۔ اگر تکا لگا کے بھی اس نے، ہوتا ہے نا کہ ایک اندازہ گیری لگا کے اس نے ایک کے اوپر عمل کر دیا اور وہی حق نکلا، تو اس نے حق کی وجہ سے نہیں کیا، پھر بھی شہوت رہا نہیں ہے اندر، ظاہر اس کا حق والا ہو جائے گا، باطن اس کا اسی باطل کے اوپر ہے، کیونکہ شناخت حق کا اس کے اندر گوہر موجود نہیں ہے۔ اس لیے پہلا گوہر شناخت حق ہے۔ ادھر سے آپ لوگوں کو پتہ لگا شعار اسلام کیا ہے؟ حق ہے، نہ اقلیت کی بات، نہ اکثریت کی بات، نہ تمہاری بات، نہ میری بات، کس کی بات؟ حق کی بات۔ لہذا حق کو ایک شناخت ہونے چاہیے، کیونکہ حق ثابت ہے، حق متغیر نہیں ہے، کل یہ تھا حق آج یہ حق ہے، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رہبر معظم نے بہترین کتاب لکھی 250 سالہ انسان۔ 250 سالہ انسان ایک انسان ہے، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اوپر کتاب ہے، ایک انسان ہے، حالات کے تناظر میں اس انسان نے مختلف تدبیریں کی، یا حق کو دیکھتے ہوئے مختلف تدبیریں کی، اس تدبیروں کی وجہ سے بندہ نہیں مختلف ہو گیا، وہ معصوم ہی رہا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام اگر امام زمان علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو غیبت میں ہوتے، اور امام زمان علیہ السلام اگر امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو جنگ جمل اور جنگ صفین کو برپا کرتے، یا اگر اس سے پہلے ہوتے تو پھر اپنی اسی استطاعت کے تحت معاشرے کے اندر خدمت کرتے، کہ پہلے 3 خلفاء کے دور میں امیر المومنین علیہ السلام روپوش نہیں ہو گئے تھے، کسی غار میں یا گھر کے اندر نہیں بیٹھ گئے تھے، استطاعت جتنی تھی اس استطاعت کے مطابق اسلامی معاشرے کی خدمت انجام دی تھی۔ جیسے ابھی آپ اپنے ممالک کو دیکھیں، ہمارے ممالک میں ممکن ہے اکثریت اہل سنت ہوں، ممکن ہے کسی جگہ اکثریت سکھ ہوں، ہندو ہوں، اب وہاں پہ ہم کوئی دینی عمل ہی نہ انجام دیں کہ یار یہاں پہ تو ہمارے اعتقادات کے مطابق افراد ہی نہیں ہیں، یا آپ اپنی توان اور استطاعت کے مطابق مکتب تشیع کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، کون سی بات کو آپ انجام دینا بہتر قرار دیں گے؟ مکتب تشیع کے مطابق اظہار کرنے اور اس کو نشر کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کو سراہیں گے، یا ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جائے، سنیوں کے ساتھ سنی بن جائے، انگریزوں کے ساتھ انگریز بن جائے، یا ایک روپوش ہو گیا، اپنا ہی ایک خانقاہ بنا لی، اس میں زندگی بسر کی؟ ان 3 صورتوں میں سے کون سی صورت آپ کو بہتر لگتی ہے؟ لیکن امام علی علیہ السلام کی طرف آ کے بہت سارے لوگ نیچے والی جو ان کی شخصیت سے سازگار نہیں ہے اس کو نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کوئی روٹ کے گھر میں نہیں بیٹھ گئے، جیسے ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں کسی کی زمینیں چھین لی اور اب وہ اس کے مقدمہ بھی نہیں دائر ہوتا، عدالت بھی اس کے خلاف ہے، پولیس بھی اس کے خلاف ہے، معاشرہ بھی اس کے خلاف ہے، اب اس نے گھر سے نہیں باہر نکلنا، ادھر ہی روتے دھوتے رہنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تصویر کشی نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔
ہم مانتے ہیں کہ مظالم اور مصائب اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن خدمت گزار تھے اسلامی معاشرے کے، امت اسلامیہ کے نفع کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ کام کرتے رہے۔ بس آپ نے دیکھا پیروی حق، اگر شناخت حق نہ ہو، میں اور آپ اپنی زندگی میں کسی مورد میں بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ میں یہ کروں یا فلاں کروں۔ مثال کے ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جو حق سے جتنا آشنا ہوتا چلا جاتا ہے، حق کے لیے اس کے اقدام اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں، حق کو پہچاننے والے سے کوئی قریب تر ہے حق کے، اور کوئی جہنم کے اعمال انجام دینے والے سے زیادہ جہنم کے کوئی قریب ہے؟ اس لیے جنت کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ جو جنت والے اعمال انجام دیتا ہے۔ خام خیالی میں ہم جو بیٹھے ہوئے اس کے مطابق میں بھی جنتی ہوں، اور وہ جو سر کٹا کے سرخرو ہے وہ بھی جنتی ہے، فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سارے لہو لعب انجام دے کے جنتی ہوں، وہ ساری زحمتیں مشقتیں اور قربانیاں دے کے جنتی ہے، فرق ہی نہیں ہے۔ یہ خواب و خیالوں کا ہمارا ایک دین ہے۔ دین حقیقی کیا ہے؟ پیروی حق۔ آپ نے اس جگہ دیکھا ہے شعار اسلام وہ کیا ہے؟ پیروی حق۔ اور شعار غرب کیا ہے؟ پیروی اکثریت۔ اس کو ذہن نشین کریں۔ اس لیے جہاں پہ اکثریت ہر معیار کے اوپر غالب نظر آئے، آپ اس طالب علم کو بھی کہیں کہ اندر کے انگریز کو باہر نکالو اور اندر کے حق کو برپا کرو، اندر اپنے حق کو پہلے برپا کرو، وَإِلَّا وہ چن چن کے مخلوط کر دے گا ہر چیز کو۔ جن موارد میں اقلیت کا فلسفہ اکثریت وہ دین اسلام قبول کرتا ہے اور جاری ہو سکتا ہے، ادھر سے موارد اٹھا کے لے کے آئے گا ان موارد میں جہاں پہ جاری نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ سے ایک جملے میں تفصیل پوچھے گا کہ نہیں آپ نے زیادہ نہیں بولنا، ایک جملے میں بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ کہیں گے پھر امام معصوم سے پوچھ لو اگر تمہیں بات سمجھ آ سکتی ہے، وہ تو قرآن نے بھی ایک جملے میں بیان کیا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن کی بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ انسان غور و فکر کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ اس لیے قرآن کا واضح فیصلہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا، تدبر نہیں کرو گے تو صرف چھوٹے چھوٹے جملوں سے یا مختصر سی تحریر سے یا بہت زیادہ طولانی لیکچر سے تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ غور و فکر کرو۔ اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ حق کی شناخت ہے، تو دوسرا ہم نے عوام الناس کی کیا پڑھی تھی ذمہ داری؟ ایک اسلام کی نگاہ میں ایک معاشرے کے اندر حق کے مطابق عمل کرنا، متحقق کرنا، حق کو متحقق کرنا۔ اور پھر اسے ذہن نشین رکھیں، جو حق کی شناخت جتنی کرے گا وہ قریب تر ہوتا جائے گا۔ مثلا شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دیے، جس کی نظر میں ان روزوں کی جتنی قیمت بڑھ جائے گی اتنی حساسیت وجود میں آئے گی، اتنا اسے انجام دینا چاہے گا، تکلیف برداشت کرے گا، بھوک ہے، پیاس ہے، زحمت ہے، مشقت ہے، لیکن حق چونکہ وہ دیکھے گا حق زیادہ حق کے قریب کون سی زندگی ہے، کھاتا پیتا روں کھانا بھی چلنے والے ہیں، یہ والا حق کے زیادہ قریب ہے یا یہ والا انداز حق کے قریب ہے، وہ دیکھے گا یہ انداز حق کے قریب ہے، اسے اختیار کر لیا جائے۔ زندگی بنائیں ہم اپنی ایسی، ہر وہ شے جو عین حق ہے یا حق کے قریب تر ہے اسے اختیار کر لیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ ممکن ہے اس کی تفصیلات وارد نہ ہوئی ہوں۔ مثلا میں ایک جزوی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، اسی کے ضمن میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا دین اسلام میں خاتون سے قربت نکاح کے بعد اس کی کوئی تفصیلی صورتیں نہیں بیان کی کن کن صورتوں میں آپ قربت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ لا دین لمن لا حیا لہو، جس میں حیا نہیں ہے اس میں کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے اس کا جس میں حیا نہیں ہے۔ یعنی نکاح کے بعد ہر وہ ذریعہ آپ اختیار کر سکتے ہیں فقہی طور پہ کہ جو ضرر کا باعث نہیں ہے، حرام ہونے کا باعث نہیں ہے اور بیجا ضرر کا باعث نہیں ہے مرد اور زن کے لیے۔ لیکن یہاں پہ اب آپ بہت ساری ایسی صورتیں نکال لیں گے کہ جس سے حیوانیت یا بے حیائی کی جھلک تو ٹپکتی ہے، لیکن آپ کہیں گے فقہی طور پہ حرام نہیں ہے۔ ہاں حرام نہیں ہے، لیکن حق کے کون قریب ہے؟ جو حیا کے قریب ہے۔
اس لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو حیا کے قریب ترین ہے، قریب ترین حیا کے ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اور بہت سارے یہ دین اسلام کا پیغام ہے کہ تم اپنی عادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں جب انتخاب کی بات آئے تو اس کو انتخاب کرو کہ جو عین حق ہے یا حق کے قریب ترین ہے، اجتماعی زندگی ہو یا دیگر زندگی ہو۔ اس لیے معیار ہے، کوئی یہ نہ کہ نہیں آداب اور فقہی طور پہ انہوں نے ہر چیز مباح قرار دیا تو ٹھیک نہیں، لا حیا لہو، اس کو وہ دیندار نہیں ہے کہ جس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ آئیں ابھی ہم دیکھیں کہ اس کی تشریح سیاسی امور میں کیسے ہوتی ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں الحق من ربک، حق اکثریت سے نہیں آئے گا، حق اقلیت کی جانب سے بھی نہیں آئے گا، حق بشر کی جانب سے بھی نہیں آئے گا، الحق من ربک، بالفاظ دیگر حکومت اسلامی حکومت الہی ہے، نہ کہ حکومت بشری ہے۔ حکومت اسلامی کا دوسرا نام ہے حکومت وحی کی حکومت ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ بشر کی حکومت، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کی تشریح کیا بنتی ہے؟ وحی کی حکومت، کیونکہ آغاز وحی سے ہو رہا ہے، وحی کو غلبہ دینا ہے، وحی کے مطابق چلنا ہے، وحی کے مطابق ڈھلنا ہے۔ آپ کہیں گے یار پھر میں کہاں پر ہوں، ہم کہاں پر ہیں؟ یہ وجہ کہ قومیت کو شرک قرار دیا گیا، یعنی اس لیول پہ نیچے کے مراحل میں شناخت کے اعتبار سے کہ ایک دوسرے سے پہچان ہو، کس علاقے سے ہے، قوم نسب کے اعتبار سے عیب نہیں ہے، اس لیول پہ لے آئیں گے تو وہی سے جب ٹکرا رہی ہو قومیت، نیشنلٹی، وطنیت، یہاں پر شرک لازم آئے گا، اسے گرانا پڑے گا ہمیں، بالآخر ہمیں کسے فوقیت دینے پڑے گی؟ حق کو۔ لہذا الحق من ربک، بس جب رب کی جانب سے ہے تو رب کی جانب سے جب حق آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہے؟ وحی کے علاوہ کوئی اور واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ ہمارے پاس وحی کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کو بطور دین ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ معصوم تھے۔ اچھا معصوم تھے تو ان کی اتباع کیوں کی جائے؟ کیونکہ معصوم کہیں پر بھی اپنی بات بیان نہیں کرے گا، جو بیان کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس سے بیان کرے گا۔ ان کے پاس وہ وحی جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی وہ امانت کے طور پر محفوظ ہے، نہ کہ ائمہ علیہ السلام پر وحی نعوذ باللہ نازل ہوئی، اس سے بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وحی تشریعی، وحی کی قسمیں بنتی ہیں۔ اگر آپ وحی سے مراد لیتے ہیں فرشتے کا ہی کلام، فرشتے کا ہی بولنا، تو ہاں تشریعی وحی پھر جدا ہو جائے گی، اور ہم بھی تشریعی وحی کی ادھر بات کریں۔ وَإِلَّا جناب مریم سلام اللہ علیہ سے گفتگو کی یا نہیں؟ ملائکہ نے ندا دی تھی یا نہیں؟ تو یہاں پہ ان پہ وحی نازل ہو گئی، وحی تو ان پہ نازل نہیں ہوئی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ نہ نبی ہے نہ رسول ہیں، اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کو تسلی کے لیے، دلاسا دینے کے لیے جناب جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہی لے کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ وحی کے عنوان سے بقیہ کلام نہیں فرشتے کر سکتے، گفتگو نہیں ہو سکتی، رابطہ نہیں ہو سکتا، یہ دروازے بند نہیں ہوئے۔ بہرحال وہی ہمارے پاس واحد ذریعہ حق کے آنے کا۔ قرآن کریم نے اس طور پہ تفصیل کے ساتھ ایک ذکر کیا ہے۔ سورہ نجم کی، سورہ حاقہ کی آیات ہیں 40 سے 46، آیات کے اوپر غور کریں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن کریم قول کس کا ہے؟ کلام رسول کریم کا قول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تہمت لگاتے تھے نا نعوذ باللہ شاعر ہونے کی۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، قلیل ہیں کہ جو تم ایمان لانے والے وہ قلیل ہیں۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں کہ جو جنوں کے ذریعے سے غیبی خبریں معلوم کر لیتے ہیں، گھروں کی، آسمانوں سے، اور پھر آپ کو وہ خبریں دیتے ہیں، اور خبریں ممکن ہے کہ مطابق واقع کے مطابق ہوں، یعنی خبروں کے مطابق ہی آئندہ آنے والے زمانے میں وہ واقعہ یا حادثہ رونما ہو، ممکنہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر فرعون کو کس نے دی؟ کاہنوں نے دی۔
اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خبر کاہنوں نے دی یا منجمین نے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کاہن گزشتہ امتوں میں تھے؟ اگر گزشتہ امتوں میں تھے، کاہن کا چہرہ دینی ہوتا تھا یا غیر دینی ہوتا تھا؟ مسجد کے مولانا حضرات اس دور کے مسجد کے وہ اکثر کاہن ہی ہوتے تھے، ان کا دینی چہرہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں کاہن ہے یا نہیں؟ ہر وہ پیر فقیر بزرگ سفید ریش یا براؤن ریش داڑھی والا جو دوسروں کی گھروں کی خبریں آپ کو بتائے، ساس بہو کے مسائل میں جو چالے پیچھے سے ہیں اس کی خبر دے اور پھر تعویذ گنڈے دے دے، یہ کاہن ہے اصل میں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کہانت نہیں ہے، حق ہے، نہ کہ جنوں کے ذریعے سے لی گئی خبریں ہیں یا جادو کے ذریعے سے لیے گئے امور ہیں اور اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ عام ہے، ایران میں تو پکڑ دھکڑ ہے، اندر اندر سارا چل رہا ہے، لیکن بیرونی طور پہ کوئی پبلسٹی نہیں ہے، اندرونی طور پہ ہے۔ لیکن پاکستان تو آفت میں چیوی ہے، جھوٹ اور دھوکے سے پیسہ لینے کی خاطر کتنے خاندان ان لوگوں نے اجاڑ دی، کتنے خاندان، بہن بھائیوں میں جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، قتل تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور چند خبریں صحیح بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح بتا سکتے ہیں، صحیح بتا سکتا ہے تو کیا کاہن کافر مشرک وہ صحیح خبر نہیں بتا سکتا؟ نبی خدا کی خبر کوئی چھوٹی خبر ہے؟ جب وہ حجت خدا کی خبر بتا سکتا ہے تو گھروں والی خبر کیوں نہیں لے کے بتا سکتا؟ یہ تو کوئی ہنر یا کوئی ایک بڑا کام نہ ہوا۔ اس لیے کہانت آج کے دور میں جو پھیلی ہوئی ہے شاید ہی ماضی میں اتنی بڑی کہانت ہو۔ آئیں دیکھیں وما ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کتنے کم تم تذکر کرنے والے افراد ہوں۔ حقیقت کیا ہے اس کی جو یہ قول رسول کریم ہے؟ تنزیل من رب العالمین، عالمین کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، عالمین کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے اوپر وہ بعض جھوٹی باتیں، یعنی وہ رسول کریم اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو دائیں طرف سے ہم انہیں پکڑ کے گھسیٹتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور شاہرگ کاٹ کے رکھ دیتے، زندہ ہی نہ رہے۔ یعنی ہر نبی کی زندگی اور زندگی میں استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہونا اور اسی شعار توحیدی کے ساتھ اس دنیا میں جانا اس بات کی دلیل ہے اس نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق بات بیان کی ہے۔ آگے دیکھیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، ہوائے نفس کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ اس لیے اب دیکھیں کہاں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، رب کی جانب سے آ رہا ہے۔ اس لیے اس مقام پہ لوگوں کا وظیفہ، آیا لوگ ایک شے کو حق بنائیں گے یا حق کو شناخت کریں گے؟ ادھر آپ سوال ہے، اگلا پیراگراف میں تشریح نہیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہے اسلام کی نظر میں کیا ہے لوگوں کا وظیفہ۔ یعنی غرب کیا کہتا ہے؟ لوگ ایک امر کو حق قرار دیں گے، اکثریت جس کو بھی انتخاب کر لے، غرب کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے حق اللہ کی جانب سے آیا ہے، تو لوگوں کا وظیفہ کیا ہے؟ حق کا شناخت اور تشخیص ہے بالفاظ دیگر۔ مغرب کو حق کی شناخت کرنے پڑتی ہے یا حق ایجاد کرنا پڑتا ہے اپنے نظام میں؟ انہیں حق ایجاد کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس حق ہے ہی نہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ حق ایجاد کرتے ہیں۔ جیسے فرانس میں تھا، پہلے حجاب خاتون لے نہ لے آزادی ہے، جب مسلم فسادات ادھر ہوئے تو پھر کیا پارلیمنٹ نے اعلان کیا، اکثریت نے اعلان کیا کہ حجاب لینا قانونی طور پہ ممنوع ہونا چاہیے، وہاں پہ قانونی طور پہ ممنوع ہو گیا۔ ایران کے اندر شاہ کے 15 سالہ دور اسی طرح سے گزرا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایران میں آپ جو بد حجابی دیکھتے ہیں شکر کریں کہ بد حجابی اتنی پہنچی ہوئی ہے،
15 سال اس قوم کو اس نے تربیت کی تھی حجاب نہ لینے کی اور بدن کو برہنہ رکھنے کی، تو اس کے بعد یہ جو 40 سال گزرے اس میں ابھی اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہ سفر طے ہونا چاہیے کہ پورا حجاب آ جائے۔ ابھی تو بدن کے اوپر لباس پہنچے ہیں اور اس سے سر تک چادر پہنچی ہے، یہ آگے پورا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ خلاصہ کلام، غرب جو ہے وہ ایجاد حق کے در پہ ہے اور اسلامی معاشرہ شناخت حق کے در پہ ہے، کیونکہ حق آ چکا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حق ہے ہی نہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے حق کو قائم کرنے کا غرب نے پھر طریقہ کیا اختیار کیا؟ اکثریت ہے۔ آیا حق کے ایجاد حق میں اکثریت اقلیت کا فلسفہ معیار بن سکتا ہے؟ دین اسلام کی نگاہ میں بن سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں بن سکتا۔ تمام کے تمام حق کی ایجاد میں تو تمام کے تمام قائل ہیں۔ اہل سنت میں اجماع کی بڑی قیمت ہے، وہ اجماع کے عنوان سے اسی مطلب کو لے کے آتے ہیں۔ اجماع ہے کہ صحابہ عادل ہیں، ان سے کہیں کہ یہ کب، یعنی سب متفق ہیں کہ عادل ہیں، اس لیے سب متفق ہو گئے تو وہ حق بن جائے گا۔ مکتب تشیع اس نوع کے اجماع کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 ہی باطل کے اوپر ہو سکتا ہے، معصوم تھوڑی ہے ان میں۔ ہاں اگر معصوم ہے تو اس معصوم کی وجہ سے حق کو ہم قبول کریں گے۔ اس لیے مکتب تشیع میں اجماع کی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ کاشف رائے معصوم نہ ہو۔ امام معصوم کی رائے ہمیں نہ پتہ لگ رہی ہے اس سے۔ سارے ہمارے بڑے بڑے فضلاء، سب سے بڑے بڑے فقہاء سارے ایک جگہ پہ جمع ہیں، لیکن ان کے جمع ہونے سے ہمیں نہیں خبر ہوتی امام معصوم کی نظر کیا تھی۔ ہمارے لیے ان سب بڑے بڑے فقہاء کی بات حجت نہیں ہے، درست ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اہل سنت غربی اس تفکر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ غرب اہل سنت میں ڈیموکریسی سے قریب تر پایا جاتا ہے، موقف اس وجہ سے بہت ڈیموکریسی کا شور مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن مکتب تشیع الحق من ربک، رب کی جانب سے حق آئے گا، بے شک تم میں سے کوئی قبول کرے نہ کرے، بے شک تم لوگوں کے درمیان وہ ابھی آشکار ہوا یا آشکار نہیں ہوا، حق تمہاری اللہ کی جانب سے آئے گا۔ اقلیت اکثریت کوئی بھی اس میں معیار نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف میں، آیا اکثریت کی کوئی جگہ ہے دین اسلام میں یا نہیں؟ اکثریت کی جگہ ہے۔ کہاں پہ ہے اکثریت کی جگہ؟ شناخت حق میں و اجراء حق میں ہے، ان دو جگہوں پر ہے۔ لہٰذا کاشف حق ہونا اسلامی معاشرے کی نظر میں اکثریت کیا ہے؟ وہ مولد حق نہیں ہے، پیدا نہیں کرے گی حق کو، ایجاد نہیں کرے گی حق کو، تشخیص دے گی۔ لہٰذا اکثریت اگر تشخیص حق کو دے دے تو وہاں پہ نظام اسلامی قائم ہوگا۔ نظام اسلامی و حکومت اسلامی کہاں پہ آئے گا؟ جہاں پہ اکثریت قائم۔ آپ خود ایک جگہ دیکھیں، 10 بندے ہیں، آپ اکیلے وہاں پہ چاہتے ہیں کہ یار یہ امر ہو، 10 کے 10 فسق و فجور چاہتے ہیں، 2 ہی وہاں پہ صورتیں ہیں، یا تو ایسی مار دھاڑ ادھر کی جائے کہ 10 کے 10 کو آپ نے گرا دیا، یا وہاں پہ آپ تدبیر کو یہ اختیار کریں گے حق ان کے سامنے ظاہر کروں اور اختیار سے انہیں نیکی کی طرف لاؤں، یا جبر سے لائیں گے نیکی کی طرف یا اختیار سے۔ دین اسلام جبر کا قائل نہیں ہے۔ ایک ریاست میں، ایک علاقے میں، ایک ملک میں اسلامی حکومت و نظام اسلامی، نظام اسلامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قانون کا اجرا بھی، نظام یعنی قانون، اسلامی حکومت و قانون حکومت ہر دو اس وقت تک جاری نہیں ہوں گے جب تک اس معاشرے کی اکثریت تشخیص نہ دے دے اور شناخت یعنی قبول حق نہ کر لے۔ بس حق کی قبولیت میں اکثریت کو ہم صلاحیت دے سکتے ہیں، اکثریت کو مد نظر رکھ سکتے ہیں قبولیت حق میں، ایجاد حق میں نہیں، قبولیت حق میں ہاں۔ نمبر 2 کون سے؟ مقام عمل میں جب آپ نے نظام حکومت کو قبول کرنا ہے تو جب قبول کریں گے تو تب بھی آئے گا، اس کے بعد اجرائے عمل میں لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ ابھی بھی آپ حتیٰ ایران لے لیں،
ایران کے اندر مختلف شہر ہیں، مختلف ادارے ہیں، آپ ایک ایسے ادارے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ عمومی افراد جو ہیں، ہاں اس ادارے سے باہر آئیں یا بعض جگہوں پہ چلے جائیں آپ کو برعکس صورت نظر آئے، لیکن آپ اس عمومی ادارے کے اندر جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ حق کو قبول کرنے والے افراد نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اگلا پہلو بھی دیکھیں گے، مقام عمل میں اجرائے حق بھی وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہیں حقیقت میں جنہوں نے حق کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر لوگ عمل ہی نہیں کر رہے، آپ کتنا قانون نافذ کریں گے بتائیں، کتنا ان کے اوپر جبر کریں گے؟ آپ باہر پابندی لگا دیں گے، گھر کے باہر پولیس کھڑی کر دیں گے، 10 دفعہ کیمرے آپ نے گھر کے اندر بھیج دیے، وہ پھر بھی گناہ کر لے گا یا نہیں؟ اسے جیل میں آپ نے ڈال کے بند کر دیا، کڑیاں پہنا دی، زنجیروں سے باندھ دیا، وہ خیالوں میں گناہ شروع کر دے گا، آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ خیال کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ بے ہوش کر دیں گے، وہ بے ہوش ہو کے خواب دیکھنا شروع کر دے گا گناہوں کے، کیونکہ نفس بھی گناہ گار ہے اس کا۔ لہٰذا اس مقام عمل میں عقل بھی یہی کہتی ہے اور دینی ضابطہ بھی یہی ہے کہ مقام عمل میں کیا ہوگا؟ لوگ ہیں کہ جو حق پر عمل کریں گے، لوگ ہیں جو قانون پر عمل کریں گے۔ اگر لوگ قانون پر عمل نہیں کریں تو قانون کا تقدس ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح سے اہمیت کے ساتھ قائم ہے۔ نقصان ان لوگوں کا ہوگا۔ ٹریفک سگنل کے اوپر اگر لوگ عمل نہیں کرتے تو جو ٹریفک سگنل کا قانون ہے وہ بیچارہ کمزور ہو جائے گا، اس کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، یا لوگوں میں ایکسیڈنٹ کی مقدار بڑھ جائے گی، ایکسیڈنٹ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ بس آپ نے مقام عمل میں ادھر دیکھا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، حاکم کا انتخاب آیا وہ حق سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ باطل بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر الحق من ربک، تو حاکم جو ہے وہ رب کی جانب سے اس کا انتخاب ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر رب کی جانب سے حاکم کا انتخاب ہو گیا، بجیسے امام علی علیہ السلام، اب جو فضائل امام علی علیہ السلام کے منبر پہ بیان کیے جاتے ہیں تو انہیں ذوالفقار دکھا کے سب کو تابع کر لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو کیوں نہیں تابع کیا انہوں نے؟ یہ دو اسباب کے، اولاً امیر المومنین علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے ولی حق ہیں، اس ولی حق کو جب تک قبول نہیں کریں گے یہ ولی حق ان کے اوپر حکومت نہیں کریں گے۔ قبول کر لیا معاشرے نے، جب 35 ہجری کو قبول کر ہی لیا، پورا معاشرہ اس طرح ٹوٹ پڑا کہ امام فرماتے ہیں ڈر تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کی جان چلی جائے گی، میری رضا بھی میرے کندھوں سے گر گئی نیچے، ان کے پیروں میں کچلی گئی، خواتین اپنے گھروں سے نکل کے، بوڑھے لاٹھی کے دوش کے اوپر، بچے بھاگتے ہوئے، اور لوگوں کا ہجوم سب بھی میرے اوپر چڑھ دوڑے اور پہنچ گئے۔ بیعت عمومی ہو گئی امام علی علیہ السلام کی، قبولیت ہوگی، یعنی قبول کر لیا معاشرے نے۔ مقام عمل میں اب جب نظام کو نافذ کرنا چاہا اور لوگوں نے وہاں پہ ساتھ دیا امام علی علیہ السلام کا، جب امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو ادھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فدق کیوں نہیں لیا امام نے۔ فدق دے دیتے، اگر ذوالفقار دکھا کے لینی تھی تو پہلے ہی لے لیتے، اگر بندے بھیج کے لینا تھا فدق تو پہلے بھی لے لیتے۔ 35 ہجری کو ان کے حکم کے اوپر عمل کہاں کرتے تھے؟ مسجد کے اندر نمازی تو عمل نہیں کرتے تھے، تو فدق جن کے ہاتھوں میں، مروان کے ہاتھوں میں موجود تھا، بنو امیہ کے ہاتھوں میں موجود تھا، وہ فوراً آپ کو امام کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ تصور باطل ہے، یہ تصور باطل ہے۔ نماز جو تراویح پڑھ رہے تھے امام نے انہیں فرمایا، امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پیغام بھیجا تراویح ترک کر دو۔ قانون پہ امام کے عمل نہیں کیا جو شریعت کا قانون ہے۔ لہذا نمازی جب نہیں مان رہا تو مروانی سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مان جائے گا؟ اس نے تو پوری جنگ جمل اور جنگ صفین کے پیچھے ہاتھ کس کے ہیں؟ انہی مروانیوں کے ہاتھ ہیں، انہی کے ہاتھوں میں خلیفہ سوم نے مروان کو یہ فدق دیا ہوا تھا۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ یہ ملاحظہ کیا کہ دوسری چیز کہ نظام کی قبولیت میں بھی کیا شرط ہے کہ اکثریت اسے قبول کرے۔ صحیح ہے، حاکم کی شرائط میں سے اکثریت قبول کرے نظام اور حاکم کو۔ نمبر 2، مقام عمل میں لوگ اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے انجام دیں۔ اگر لوگوں نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے اس کو انجام نہ دیا، اکثریت نے انجام نہ دیا، تو پھر حاکم الہی ہوگا،
نظام اسلامی ہوگا لیکن ریاست میں قانون اسلام پامال ہو رہا ہوگا، کیونکہ قانون اسلام آپ قوت کے ذریعے سے اجبار کر کے ایک فضا کی حد تک ہی قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دقیق طور پہ قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے خلاصہ آخر میں اس سطور میں یہ اس طرح سے بیان کیا، نظام دینی و اسلامی میں اور رائے اکثریت کے درمیان دو فرق ہیں ہمارے پاس۔ پہلا فرق ہمارے پاس ہے مقام اجرائے عمل میں، کہ دین اسلام اس جگہ پر اکثریت کی رائے کا احترام کرتا ہے اور اکثریت کے موقف کا احترام کرتا ہے، اور تشخیص قانون الہی میں قانون الہی کی شناخت و تشخیص کے اعتبار سے اکثریت کا احترام کرتا ہے اور اکثریت کو قیمت دیتا ہے، لیکن ایجاد قانون، ایجاد حق اور ایجاد نصب، ان جگہوں پہ اکثریت و اقلیت کو کسی قسم کا حق دین اسلام نہیں دیتا۔ ڈیموکریسی کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ کیا، ایک گفتگو کی ہے، اس میں ڈیموکریسی غربی کی تعریف اور اس کی خد و خال کے اوپر گفتگو نہیں کی، لیکن صرف یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ میں صرف تیزی سے آپ کے سامنے نکات بیان کر دیتا ہوں، بقیہ معلومات آپ کے ذہن میں ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جو غرب نے اکثریت کی دوش کے اوپر قانون کو بنایا اور قانون کو پھر اجرا کیا، کیونکہ انہیں 3 کام کرنے پڑے، ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ انہوں نے ایجاد قانون بھی خود کیا، ہمارے پاس قانون آیا ہوا تھا۔ نمبر 2، انہوں نے قانون کو قبول کیا، پھر قانون کے اوپر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا غرب کی انسانیت ہے اور بہترین نظام کا دعویٰ ہے، اپنے ملک میں لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن تیسری ممالک کی تقسیم بھی انہی کی ہے۔ تیسری دنیا کے جو ممالک کہلاتے ہیں ان سب کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، غلامی میں رکھا ہوا ہے، ظلم و ستم میں رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، یعنی خود کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے عوام پہ ظلم نہیں کرتے لیکن دوسروں کے اوپر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ کون سا اچھا نظام ہے؟ یہ احسن نظام ہے؟ یہ انسانیت والا آیا نظام ہے؟ یا یہ فرعونیت کا نظام ہے کہ اپنے گھر بار کو تو تم نے خود ٹھیک رکھا ہوا ہے اور کھاتے پیتے رکھا ہوا ہے اور بقیہ سب کے اوپر ظلم و ستم تم نے برپا کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غرب کی ڈیموکریسی کا نظام کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، جو جنگ جہانی ہوئی ہے وہ کیا مسلمان ممالک نے لڑی ہے؟ ابھی جو تیسری جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، رشیا اور اوکرائن، یہ مسلمانوں نے جنگ مسلط کی ہے۔ یہ جو خطرناک ترین حملے وہ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی جانب سے تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ غرب ہے، اور انہوں نے جنگ جہانی کے اپنے جو جنگیں تھیں اور مختلف جنگیں جو ایران کے ساتھ بھی ہوئیں ان کا نام کیا رکھا ہے، صلح۔ کہتے ہیں کہ کتنا بدترین ان کی ذہنیت ہے، خون ریزی اور قتل و غارت اور جنگ کو برپا کرنے کے بعد اسی جنگ کا کیا نام رکھ دیا، صلح۔ کہتے ہیں اس سے آپ ذہنیت ان کی پڑھیں کہ کیا ہے۔ نمبر 3، غرب یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لوگوں کا آقا ہوں، اصل میں وہ آقا بننا چاہتا ہے، وہ پوری کی پوری دنیا پر آقائیت کرنا چاہتا ہے، بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت نقطہ ہے، 4 نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ غرب کیا سمجھتا ہے، میں آقا ہوں۔ امریکہ آخر کیا اس کا مسئلہ ہے عراق کے ساتھ؟ عراق میں آ کے مداخلت کیوں کرتا ہے؟ افغانستان کے بارے میں کیوں بیان دیتا ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے۔ ہمارے ممالک کے بارے میں کیوں گفتگو کرتا ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے۔ آقا سمجھنے کی وجہ 4 ہے۔ نمبر 1، 4 وجوہات بنتی ہیں جس نے اس کے آقا ہونے کا باطل گمان اس کے ذہن میں، غرب کے ذہن میں پیدا کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جمعیت، آبادی بڑھ چکی ہے۔ پہلی چیز، آبادی بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ جب چھوٹے تھے تو سنتے تھے 18 کروڑ، اب سنتے ہیں تو 22 کروڑ یا 23 کروڑ آبادی پاکستان کی ہے۔ آبادی تمام ممالک میں بڑھ گئی۔ نمبر 2، جب آبادی بڑھی تو تمام ممالک میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ جو ادھر کے منابع طبیعی ہیں، یعنی کھانے پینے کے وسائل ہیں، زندگی بسر کرنے کے ذرائع ہیں، پانی کے سرچشمے ہیں اور اس طرح کی ضرورت زندگی پوری کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، اور ایک ملک اپنے ان طبیعی منابع سے وہ کاملاً اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ یہ بات آگاہ ہو گیا وہ اس سے۔ نمبر 3،
ٹکراؤ کی صورت میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو قدرت مند ہے وہ ٹھیک رہے گا، وہ حاکم رہے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز کہ دنیا میں سب سے بہترین افراد جو ہیں وہ ہم ہیں، کیونکہ بقیہ لوگوں سے بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ 4 تصورات سبب بنے کہ وہ آقا بن گئے، اور چاروں ہی باطل ہیں۔ جمعیت کا رازق اللہ کی ذات ہے۔ مواد طبیعی اگر صحیح طریقے سے ایک ملک کے اندر عدالت کے قانون کے تحت امور انجام پائیں، بڑی حد تک لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ نمبر 3، قدرت مندی کی صورت میں طاقت کے زور کے اوپر سارے وسائل مہیا کرنا، یہ ایک فرعونیت ہے۔ نمبر 4، اگر ضعیف اور غریب ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ میری زندگی بہتر ہے تو میں اس کے اوپر بالادستی یا بالاتری رکھتا ہوں اور اب میں اس کو اپنا غلام بنا لوں۔ یہ تصور باطل ہے۔ مثلا میرے پاس اگر 4 دن کا راشن ہے اور ایک کے پاس آدھے دن کا راشن ہے، تو وہ جو آدھے دن کا راشن ہے میں اسے غلام اپنا بنا لوں، باطل نظریہ۔ غرب نے یہی کام کیا ہوا ہے۔ دفاتر میں آپ جائیں گے دیکھیں گے اپنے آپ کو فروخت کرنا پڑتا ہے۔ آپ جاب کی کوششیں کر کے دیکھیں، جو افراد جاب پیشہ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہاں پہ آقائیت چلتی ہے یا انسانیت چلتی ہے؟ آپ کہیں گے کاملاً آقائیت۔ اگر سکون ہے تو پھر مجھے اپنے رابطوں کی وجہ سے سکون ہے، یعنی میں اس کی دوش پہ لاقانونیت دکھاتا ہوں اس لیے سکون ہے۔ آقائیت وہاں پہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے پاس نقطہ تھا۔ آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ غرب کا معیار تمدن و ترقی دوسروں کو غلام بنانا ہے۔ اسلام اس تمدن و ترقی کا قائل نہیں ہے۔ ہر بڑا دعوے کرتا ہم متمدن لوگ ہیں، ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں، سول لوگ ہم ہیں، سویلائزیشن ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تہذیبیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کی تہذیب کیا ہے؟ قتل و غارت، دوسروں کے اوپر ظلم و ستم، دوسروں کو غلام بنانا، بلیک میل کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، یہ ان کا تمدن ہے۔ یہ دین اسلام کا تمدن ہے کہ قاتل کے لیے بھی سزا چھوٹنے کے مواقع ہیں، مجرم کو اصلاح کر کے اس کو انسان بنانے کی کوششیں ہیں، معاف کر دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو پڑھیں جو انہوں نے عالمی جزیرے عرب میں ریاست بنائی۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ غرب کا تمدن یہ ہے کہ دنیا فقیر رہے، اہل غرب مرفع رہیں، جبکہ حقیقت میں وہ قانون جاہلیت میں عمل کر رہے ہیں۔ یہ جاہلیت کا قانون تھا یا یہ انسانیت کا قانون ہے؟ اور ادھر سے موضوع میں آخری خوبصورت اضافہ آیت اللہ جوادی عاملی کرتے ہیں کہ اب آپ اندازہ لگائیں یہ قانون جاہلیت اور قانون زورداری ہے یا نہیں؟ جس میں طاقت اس کا راج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اسی کا راج چلے۔ یہ تو غرب، اور یہ جاہلیت کا زمانے جاہلیت میں یہ چلتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ خود تفکر کر کے بتائیں، آیا یہ 20ویں صدی کا زمانے قانون جاہلیت وہ زیادہ طاقتور ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زمانے جاہلیت تھا؟ کون سی جاہلیت میں قوت ابھی پائی جاتی ہے؟ کون سا جاہلیت کا دور زیادہ اندھیر نگری پائی جاتی تھی؟ آج کا دور بہت ہی کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو مکے اور مکے کے اطراف میں تھوڑی سی ان کی قتل و غارت تھی، اس نے تو آبادی کی آبادیاں تباہ کر دیں۔ آپ عراق کی صورتحال دیکھیں، آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں، پاکستان کے آپ حالات دیکھیں۔ پاکستان میں پر اثر ترین شخصیت کون ہو سکتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف، اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ پھر چیف آف آرمی سٹاف وہ لوگوں میں مقبول بھی ہو۔ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر قائد اعظم کے بعد کون ہے؟ آپ کے اندازے کے مطابق کون ہے؟ سیاسی پارٹیوں کے حمایت سے باہر نکل کے کون گزرے ہیں؟ آپ نام لیں اس سے آپ کو ایک ہیں؟ راحیل شریف تو ابھی کیا ہے، اس کے خلاف تو بہت سارے لوگ تھے۔ ضیاء الحق کو مقدس لوگ مانتے تھے۔ وہ رویا، وہ مرا تو لوگ رو رہے تھے، میناروں پہ چڑھے ہوئے تھے، فیصل مسجد نظر ہی نہیں آ رہی تھی، فیصل مسجد کے مینار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دوسرا بھٹو، بڑے نعرے اس کے لگتے تھے۔ دونوں ہی قتل ہیں، دونوں قتل ہوئے۔ بھٹو سے زیادہ پر اثر ضیاء الحق تھا، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، عسکری قوت جس کے پاس۔ پاکستان میں جس نے بھی استعمار کے ہاتھ کاٹے اس کا انجام یہی ہے۔ لہذا اتنا وارد ہے ہمارے ملک کے اندر
انقلاب امام خمینی چاہیے ایک ریاست سے اس وقت استعمار کو بھگانے کے لیے. آپ کسی بھی ملک کا نام لے لیں، کسی بھی ملک کا، عراق کے بھی موجودہ حالات دیکھیں، اگر ان حالات میں بھی آپ نے استعمار کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو وہاں پہ آپ کو امام خمینی کا انقلاب یعنی قربانیاں در قربانیاں حق کی راہ میں دینے پڑیں گی. حق کی راہ میں قربانیاں نہیں دیں گی تو پورا ملک ختم ہو جائے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا وہاں پہ. لیکن اگر حق کی راہ میں قربانیاں دیں گے تو 2% افراد شہید ہوں گے اور 98% عوام جو ہے وہ غلبہ حاصل کر کے پرسکون ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.